مجلس اعزا برائے سال ثواب سید احتشام احمد ابن سید نظر احمد صاحب مرحوم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا۔ بھائی احتشام مرحوم کے سال ثواب کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ محترم خصال مہدی صاحب کے حضور پہنچ رہا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کلام الہی سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے محترم خصال مہدی صاحب تلاوت کلام پاک سے، جنہوں نے آج کی اس مجلس کا آغاز کیا، جو مجلس محترم احتشام احمد مرحوم کے سال ثواب میں منعقد کی گئی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام المسلمین مولانا عروج جونپوری صاحب قبلہ. تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوزخانی کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں جن کی سوزخانی کا بالکل منفرد انداز ہے. عموماً ہم سوزخانی جب سنتے ہیں تو ان کے ساتھ 4-5 بازو ہوتے ہیں اور مل کر پڑھا جاتا ہے، لیکن محترم مجاہد نقوی صاحب کی آواز قدرت نے اتنی خوبصورت عطا کی ہے کہ وہ اکیلے ہی سوزخانی بہت بالکل منفرد انداز میں کرتے ہیں. پوری دنیا میں سوزخانی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اپنی شاعری کے حوالے سے بھی جانی پہچانی شخصیت. میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم مجاہد نقوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی فرمائیں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خواجہ اجمیری کی ربائی سے سوزخانی کا آغاز کرتا ہوں. ایک بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہست حسین شاست حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. حسین دین بھی ہے
دی پناہ بھی ہے نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ ہے حسین شاہ بھی ہے نعرہ صلوات محمد محمد وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے ہے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے وہ سلام کہیے حسین پر سبحان اللہ جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہیے حسین پر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی
بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک اگر ہے پکار کر دیکھو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب کے نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے، علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ میں سے اور سمت کرنا جناب ہے، جناب سلام اللہ علیہ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، اور آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور سر پا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی، زہرا بزم سدرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مال کے تطہیر ہے زہرا،
الحسن مادر شبیر ہے زہرا اور سرتابہ قدم نور کی تنویر ہے زہرا شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے کیا پیش خدا صاحب نعرہ صلوات حسین گھوڑے پر جس وقت ڈگمگانے لگا عیال تھام لی ہاتھوں سے غش جو آنے لگا مگر وہ گھوڑے کو آہستہ یوں سنانے لگا اے راہوار میرے میں تو اب ٹھکانے لگا بدن تمام میرا برچھیوں سے گھائل ہے رکاب پاؤں سے چھوٹی سنبھلنا مشکل ہے حسین گھوڑے پر ایک سلام کے 3-4 شعر اور سنتا کیونکہ وقت بھی کم ہے نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ علی
ہنسا کر تو دیکھ اے واعظ، تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پتہ خدا کا بتاتے اگر نہ آل نبی، پتہ خدا کا بتاتے اگر نہ آل نبی، اذاں میں ہوتا کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ در بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد، در بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد، وہ ہو رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فاتحہ۔ رولے شہ کربلا کو، رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بحر تعظیم اٹھو اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا
چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب. وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. سبحان اللہ. محترم مجاہد نقوی صاحب اپنی پردرد آواز میں بھی آپ سے مخاطب تھے. ناظرین حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس احتشام حسین صاحب مرحوم کے سال ثواب میں منعقد کی گئی ہے، جس کا آغاز کلام الہی سے ہوا. اس کے بعد سوزخانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے مجاہد نقوی صاحب. اور آج کی یہ مجلس حیدر ٹی وی، اسمت ٹی وی، دہلی عزاداری، ذکر و فکر و زین ٹی وی سے نشر کی جا رہی ہے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی عروج صاحب. پیش خوانی کے لیے میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم خلیل سرور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے. ایک بار اور اللہم صلی یہ کلام میرے والد مرحوم والد سید محمد کامل ریٹائرڈ ڈی وائی ایس پی صاحب کا ہے، جو انہوں نے 1964 میں جب وہ انسپیکٹر تھے اٹاوا میں جب لکھا تھا، تو آپ کے نظر ہے. جی نہیں بھرتا ہے تیرے نام سے پیارے حسین، جی نہیں بھرتا ہے تیرے نام سے پیارے حسین، اے علی کے لاڈلے اے مصطفیٰ کے نورین، جی نہیں بھرتا ہے تیرے نام سے پیارے حسین. اللہ اللہ لذت کیفی نام حسین، اللہ اللہ لذت کیفی نام حسین، تازگی ملتی ہے دل کو روح کو آتا ہے چین، تازگی ملتی ہے روح کو جی کو آتا ہے چین، جی نہیں برتا ہے تیرے نام سے پیارے حسین، روح پرور کیفی آور
دلربا راحت فضا چھانٹ کر قدرت نے رکھا نام تیرا اے حسین، چھانٹ کر قدرت نے تیرا نام رکھا ہے حسین۔ عظمت انسانیت کا تابندہ چراغ جگمگاتا ہے سرے عرش اولانا میں حسین، جی نہیں بھرتا ہے تیرے نام سے پیارے حسین۔ فقر آدم محسن دین سرور انسانیت قرۃ العین علی و فاطمہ یعنی حسین، جی نہیں بھرتا ہے تیرے۔ اے ملائک تو نے دیکھا رتبہ انسانیت، اے ملائک تو نے دیکھا رتبہ انسانیت، کربلا میں جب ہوئے قربا شہ والا حسین، کربلا میں جب ہوئے قربا شہ والا حسین۔ تیرے غم سے زندگی ہے، زندگی سے تیرا غم، تیرے غم سے زندگی ہے، زندگی سے تیرا غم، کاش ہو جائے مجھے ایک بار دیدار حسین، کاش مجھ کو ہو جائے ایک بار دیدار حسین۔ جان عالم میں بھی ہوگی ذات حق بھی اس گھڑی، کربلا میں جب تہے شمشیر تھے حلقے حسین، کربلا میں جب تہے شمشیر تھے حلقے حسین۔ روز محشر ہو ہی جائے میرے عصیاں معاف، میں ہوں جانے دل سے کامل عاشق نام حسین۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ صبر آ جاتا ہے چاہے ہو کوئی دنیا کا غم، صبر آ جاتا ہے چاہے ہو کوئی دنیا کا غم، یہ حسین ابن علی کے نام کی تاثیر ہے، یہ حسین ابن علی کے نام کی تاثیر ہے۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں، ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، ستم کے منہ پا
عزاداری پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں اور اس سے پہلے کہ قبلہ حضور کے حضور پہنچتا ہوں حکم ہوا ہے ایک مرثی کے صرف 6 مصرے سماعت فرما لیجیے کیونکہ مجلس کا ایک حصہ ہے اور مجلس کا حق ادا ہو جاتا ہے اگر آنکھ میں کسی بھی آنکھ میں ایک آنسو نکل رہا ہے سماعت فرمائیے میرے نیز کا ایک مصرے چند مرثی کے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھاوے تو سن کو سکینہ تھام کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا جب کہ چلے ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بہت ادب و احترام کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت حضرت مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی عروج جون پوری صاحب کے حضور پہنچتا ہوں ان سے درخواست کرتا ہوں ایک بار بلند آواز میں نعرے صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا
أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صلوات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب احتشام احمد صاحب ابن نظر احمد صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنا. بسم اللہ. عزیزان محترم، قرآن مجید کے 15ویں پارے کی 17ویں سورے کی یہ مسلسل 3 آیتیں جنہیں میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے کیونکہ احتشام صاحب کے صاحبزادے عمران صاحب کی خصوصی فرمائش تھی موضوع کے اعتبار سے، اس لیے میں نے ان آیات کو عنوان کلام قرار دیا. خود احتشام صاحب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ امام جمعہ امامیہ کے مستقل مامومین میں تھے اور انہوں نے قبلہ ہی کے ساتھ حج بھی کیا اور قبلہ کی زبانی بھی میں نے سنا اور یوں بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی با ترجمہ تلاوت کے کثرت سے عادی تھے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں قرآن محجوب ہو گیا ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا اور قرآن کو 2-3 مقامات پر بڑی ضرورت کے طور پر رکھا جاتا ہے. ایک، جہیز میں قرآن ہونا ضروری ہے، چاہے بیٹی کو قرآن کی تعلیم نہ دی ہو، جہیز میں قرآن ہونا ضروری ہے. کئی مقامات پر ایسا ذکر آیا کہ صاحبزادی نے نہ اردو پڑھی ہے نہ ہندی پڑھی ہے مگر قرآن جہیز میں. یہ قرآن بھی دیا کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے اس سے عقد میں برکت رہے گی. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس کی افادیت یہ ہے
کہ عقد میں جو عقد پڑھا گیا ہے انشاءاللہ زندگی اچھی سے گزرے گی اور برکت رہے گی۔ مریض کو قرآن کی ہوا دی جاتی ہے، اسے ہوا دی جا رہی ہے جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ کیوں ہوا دے رہے ہو؟ کیونکہ بیماری میں یقیناً شفا ملے گی۔ ایمانداری سے آپ بتائیں کہ اگر قرآن ایک بولتا ہوا پیکر ہو، بولنے لگے، ایک پیکر بن جائے، ایک جسم بن جائے، امیجنیشن تصور کر لے، تو کیا وہ اس خود غرضی کو عوام کی برداشت کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ بے توجہ ہے، آپ مجھے بلائیں، مثال برائے مثال ہے، مولانا یہ بیمار ہیں، کوئی انہیں دعا پڑھ دیجئے، ہے نا، میں نے دعا پڑھ دی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، تاثیر دینے والا اللہ، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کہ مولانا آپ دلی جا رہے ہیں تو یہ میرے بچے کو اپنے ساتھ ساتھ لیتے جائیے، اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا آپ کی حفاظت رہے گی۔ صاحب میں انہیں ٹھیک لے کر کے آیا، ان کا کام بھی ہو گیا، واپس جانے لگا تو ان کو میں اپنے ساتھ لے گیا اور پہنچا بھی دیا، ان کی حفاظت بھی کی۔ اور جب مجلس پڑھوانی ہوئی تو آپ نے دوسرے ذاکر کو بلا لیا۔ اسٹریٹ فارورڈ مثال دے رہا ہوں، تو پوچھوں گا نہیں بھائی قرآن پڑھان کیا نام ہے، دعا پڑھنے کے لیے تو آپ نے ہمیں بلایا، بچے کو لے جانے کے لیے ہمیں بلایا، اور میں سوچا کہ ایک مجلس پڑھوا لیں تاکہ میں کچھ نصیحت کر دوں، میں نصیحت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے نہیں مجلس تو ہم آپ سے نہیں پڑھوائیں گے۔ پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا وہ بچے پھر بیمار پڑ گیا، ذرا دعا پڑھ دیجئے، تو کیا میں ٹائم نکالوں گا؟ آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں خود، 2 اور 2 4 کے انداز میں، تو کیا میں ٹائم نکالوں گا؟ میں بھی کہہ دوں گا کہ ہاں انشاءاللہ ابھی ذرا میں مصروف ہوں، کچھ لکھ پڑھ رہا ہوں، آ جاؤں گا، نہیں نکالوں گا۔ تو یہ بتائیں کہ ہم قرآن کو کب تک اس طرح استعمال کرتے رہیں گے؟ جبکہ قرآن ہماری زندگی ہی بنانے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے میں نے اپنی گفتگو 12:15 بجے شروع کی ہے اور 1:15 بجے تک ٹھیک رہے گا، یہی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، تو بہت تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ تو ہم کب تک قرآن کو اس طرح سے دھوکہ دیتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے؟ اگر قرآن یہاں نہیں بول رہا ہے تو روز محشر ضرور بولے گا۔ نہیں میری بات پہنچی نہیں۔ وہ روز محشر جہاں ہماری زبان خاموش کر دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے کسے مارا ہے، ہمارے پیر بولیں گے کس غلط جگہ گئے ہیں، توجہ ہے، ہمارے ہاتھ کہیں گے کسے خیرات کی ہے، ہمارے پیر بتائیں گے کب امام جمعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے ہاتھ پیر بول سکتے ہیں تو کیا قرآن نہیں بولے گا؟ اور جب قرآن بولنے پہ آئے گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ہمیں دعا کے لیے استعمال کیا، جہیز کے لیے استعمال کیا، سفر کے لیے استعمال کیا، تعویذ کے لیے استعمال کیا، برکت کے لیے استعمال کیا، تم نے ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی بنانے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس لیے بہت اچھی عادت تھی احتشام صاحب کی کہ وہ قرآن کو با ترجمہ پڑھتے تھے، نماز شب کے بھی پابند تھے، اور نماز شب معلوم ہے خدا کی قسم، یہ لفظ مناسب تو اس کے لیے نہیں ہے، مگر 2 ہی 4 بچے بیٹھے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو یہ جملہ کہہ دوں کہ اگر جادو کہیں تو نماز شب جادو سے بڑی ہے، اور کر رہے ہیں آپ، اگر کیمیا کہیں تو نماز شب کیمیا سے بڑی ہے، اگر موجز نما کہیں تو نماز شب موجز نما ہے، اور کر رہے ہیں ہمارے بہت سینئر استاد کی طرح مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، وہ تصدیق کریں گے، آپ ہر بات کی تصدیق ان سے مت میری کرائیے گا، لیکن آپ ان سے ضرور پوچھئے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔
بہترین چیز ہے نماز شب. ڈاکٹر کے پیچھے مت بھاگیے، وکیل کے پیچھے مت بھاگیے، جگاڑ کے چکر میں مت پڑیے، صرف نماز شب کا چکر لگائیے. اور کریں آپ صرف نماز شب. ہم تو کہتے ہیں خود غرضی بنا لیجئے نماز شب کو. اللہ ہر ایک کی نیتوں سے واقف ہے. اگر خود غرضی بھی بنا لے، بالکل صاف لفظوں میں ہی بات کرو، خود غرضی بنا لے، مطلب سے پڑھے نماز شب، تو بھی کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو خود ہی کہا ہے میرے بندے پکار کے میں جواب دوں. ایک صلوات پڑھے محمد استجب لکم، میرے بندے مجھے پکار، مجھ سے مانگ، مجھ سے کہے. تو بھائی جب خود ہی وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہے، مجھے پکار، مجھ سے باتیں کر، تو پھر تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے باتیں کر، تو میں کیا بیان کروں گا؟ وہ قادر مطلق ہے، ہم ایک بندے ناچیز، بندے مجبور ہیں. اور کریں آپ مجبور اس معنی میں نہیں ہیں، مجبور حالات کے معنی میں عرض کر رہا ہوں. تو ہم تو کہیں گے ہی، بار بار کہیں گے، اسی طرح کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کا مجبور ہے تو ہر چیز اسی سے مانگتا ہے. نماز شب کو خود غرضی بنا کے پڑھیں، مگر پڑھیں پھر دیکھیں اس کا معجزہ کیا ہے، اس کی کمال کیا ہے. وہ نماز شب کے بڑے پابند تھے. خیر، میں گزارش کر رہا تھا جس موضوع پر کہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس آیت تک آئیں جسے میں نے عنوان بنایا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر کی باتیں کر رہا ہے. گھر کے اندر کی باتیں کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا سماج جو ہے نا، جو 7 ارب کی آبادی کا یہ سماج ہے، اسے جب آپ منیمائز کریں گے تو یہ 2 نقطوں پر آ کے ٹھہرے گا. ایک نقطے کو آدم کہتے ہیں اور ایک نقطے کو حوا کہتے ہیں. جب یہ 7 ارب سمٹے گا تو 2 شخصیتیں وجود میں آئیں گی، ایک آدم ایک حوا. اور جب یہی 2 نقطے پھیلے ہیں تو 7 ارب کی آبادی ہو گئی ہے. اسی طرح جب آپ ایک ایک گھر کو سمیٹیں گے تو ہر گھر میں آپ کو ایک آدم ملیں گے، ایک حوا ملیں گے. ہر گھر میں ایک آدم ملیں گے اور ایک حوا ملیں گی. انہی آدم و حوا کی عظمت ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد انہی 2 آدم و حوا کی عظمت. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کو کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اپنا گھریلو معاملہ ہے، یہ ہماری اپنی بات ہے، آپ کیوں بولیں گے؟ اللہ کہتا کوئی نہیں بولے مگر ہم تو بولیں گے. ہم بولیں گے اس لیے کہ ہم نے انہیں توفیق دی ہے کہ یہ آدم و حوا بنے. نہیں جملہ پہنچا سکا. ہم نے انہیں یہ توفیق دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہ ایک نسل کے لیے آدم و حوا بنے. تو نگاہ بھی ہم رکھیں گے. اب قدرت ارشاد فرما رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ آخری فیصلہ ہے، کھلا ہوا حکم ہے، آخری فیصلہ ہے. آخری فیصلہ میں دہلی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا اس جملے پہ. جب یہاں کا آخری فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں سنا جاتا. قدرت آواز دے رہی ہے کہ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دیکھیے یہ حکم جو ہے وہ اللہ بن کے نہیں دے رہا ہے، پروردگار بن کے دے رہا ہے. بات پہنچنی چاہیے عزیزوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ اللہ نہیں ہے کہ تمہارے اللہ کا یہ آخری فیصلہ ہے، نہیں.
وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے پروردگار کا، تمہیں پالنے والے کا یہ آخری فیصلہ اور آخری حکم ہے کہ اپنے پروردگار اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اور ہر آنے جانے والی سانس سے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے، ہمیں جلا رہا ہے. اور وہ ارشاد کر رہا ہے کہ تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا. مقام توجہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم مشرقی لوگ ہیں، کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت، مگر کبھی بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم کیا کریں بھیا، ہم تو اکلوتے بیٹے ہیں اپنے باپ کے، جائیں گے کہاں. دیکھیے یہ سماج سے آئے ہوئے جملے ہیں جنہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب ظاہر اکلوتے بیٹے ہیں، یعنی اور ہوتا کوئی بھائی تو ڈیوائڈ کرتا ہمارے مسئلے کو نا. یہ تھکا ہوا جملہ نہیں لگ رہا ہے، لگ رہا ہے نا. اب کیا کریں بھیا کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سب ہم ہی کو دیکھنا پڑتا ہے. مثلا دیکھیے میں مثال لینے میں بڑا بے باک واقع ہوا ہوں، ہے نا. اور یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جسے میں نے چپکے سے کہیں سنا ہو اور آپ لوگوں نے نہ سنا ہو. ایک صلوات پڑھ لے محمد. کتنا تھکا ہوا جملہ ہے، مگر قدرت کیا کہہ رہی ہے. لہجہ دیکھیں آیت کا، وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. یہ معلوم ہے حرف واو جو ہے اور دنیا کی ہر زبان میں ہے، اور اس اور کا کام یہ ہے کہ یہ دو حکم کو جوڑتی ہے اور دو احکام کو جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب دو احکام کو اور جوڑتا ہے تو جو اطلاق پہلے پہ ہوگا وہی دوسرے پہ ہوگا. بہت آسان سی بات ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمل اس کا اطلاق دونوں پہ ہوگا. اگر آپ کسی بچے سے کہیں جاؤ چائے اور پانی لے آؤ، تو ورب کیا ہے؟ لے آؤ. منگایا کیا آپ نے؟ چائے اور پانی، اور نے دو چیزوں کو جوڑا، تو اس ورب کا جو امپلیمنٹ ہے ان دونوں پر ہوگا، چائے پر بھی ہوگا پانی پہ بھی ہوگا. چائے لایا پانی نہیں لایا، آپ کیا کہیں گے؟ تم نے سنا نہیں تھا؟ یعنی چائے لے آیا پانی نہیں لایا تو وہ آپ کی نگاہ میں وفادار نہیں ہے، مجرم ہے. یا پانی لے آیا چائے نہیں لے آیا تو بھی وہ وفادار نہیں ہے، مجرم ہے. اس لیے کہ لفظ اور نے دونوں حکم کو برابر لیول میں کھڑا کر دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت جس نیت سے کرنا اسی نیت سے ماں باپ کی خدمت کرنا. جس نیت سے پروردگار کی عبادت کرنا اسی نیت سے. اگر ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں قبلہ کہ اگر ریاکاری عبادت برداشت نہیں کرتی ہے تو ریاکاری خدمت بھی برداشت نہیں کرے گی. ایک صلوات پڑھے محمد. اور ماں باپ کی خدمت کو تھکی انداز میں مت کرنا، مجبور بن کے نہ کرنا، بلکہ خدمت والدین کو عبادت سمجھ کے کرنا. اس لیے اس آیت کے تناظر میں ایک جملہ صرف کیا کرتا ہوں کہ نگاہ پروردگار میں خود اس کی عبادت کی جو اہمیت ہے ماں باپ کی خدمت کی وہی اہمیت ہے. نگاہ پروردگار میں جو خود اس کی عبادت کی اہمیت ہے، جو ہم عبادت اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں،
اس کی نگاہ میں ماں باپ کی خدمت کی بھی وہی اہمیت، اس لیے اس نے خدمت کو عبادت سے جوڑ کے بیان کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کمزوریاں جانتا ہے انسان کی۔ یہ بچہ، چند مثالوں پر میں اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ نشر ہو رہی ہے، اگر صرف آپ ہوتے مجمع میں تو میرا لہجہ یہ نہیں ہوتا، میری مثالیں یہ نہیں ہوتی، پھر میں بالکل ہی آپ کے لیول سے گفتگو کرتا۔ ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، تمام پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مگر اسے ہر طبقے تک جانا ہے، اس لیے میں کچھ مثالوں میں آ رہا ہوں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ بھئی یہ معمولی مثالیں مولانا نے میرے سامنے کیوں لی، ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو مجھے آپ کے صاحبان علم ہونے میں کوئی تشکیک نہیں ہے، مگر مثالیں صرف نشر کر رہے ہو رہی، اس لیے میں لے رہا ہوں۔ یہ جو صاحبزادے ہیں نا، جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو نگاہوں کی لگام سے رک جاتے ہیں، بے لفظوں کے ساتھ صرف نگاہوں کی لگام سے رک جاتے ہیں۔ گھر کے کمرے سے نکلے، دروازے تک گئے اور اس کی چٹکنی کھولنی چاہیے، کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا، کدھر دیکھ رہے ہیں، دیکھا باپ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، تو سٹکنی کھولی بھی اور پھر بند بھی کی اور چپ سے چلے آئے، کیونکہ 5 سال کے تھے۔ جب یہی 15 سال کے ہوئے، آنگن وہی ہے، کمرہ وہی ہے، باپ وہی ہے، دروازہ وہی ہے، چٹکنی کھلی، باپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اب نگاہوں کی لگام کمزور ہو گئی ہے، اب زبان بھی چاہیے، لہجہ بھی چاہیے، الفاظ بھی چاہیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، ایسے ہی دیکھ رہے تھے، چٹکنی کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور واپس چلا آیا۔ مگر جیسے ہی یہ 15 سے 25 میں آئے، پھر وہی جگہ ہے، آنگن، دروازہ، گھر، باپ سب وہی ہے۔ باپ نے کہا کہاں چلے؟ کہا ابھی آتے ہیں۔ اب نہ نگاہ کام آئی، نہ الفاظ کام آئے۔ اور جب یہی 25 سے 35 کے ہو گئے، شادی بیاہ بھی ہو گئی، اگر ہو گئی، 35 میں پتہ نہیں کیوں یہ فیشن نکلا ہوا ہے کہ اب 35 سے پہلے شادی نہیں کرنی ہے، سماج کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ بیٹی والا 20 سال کے بعد تلاش کرنے لگتا ہے اور بیٹے والے سوچتے ہیں کریں گے۔ سماج کیسے بیلنس ہوگا آپ کا؟ ظاہر کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اور اس پہ ابھی نہیں گفتگو کروں گا۔ اب جب 35 کے ہو گئے، باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب بھی نہیں دیا، چلے گئے۔ دیر میں آئے، باپ نے کہا کہ بھئی یہ 11 بج رہا ہے، اب آ رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ قرآن نے یہی ٹوکا، اب پڑھ رہا ہوں آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن بات کر رہا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ توجہ رکھیے گا جملے پہ، منظر پھر قریض رہا ہوں۔ جب بیٹے 5 سال کے تھے تو والد محترم تھے 30 سال کے، کیونکہ 25 سال میں شادی ہوئی، وہ تو مثال میں نے 25 میں کرا دی ہے شادی۔ بیٹے 5 سال کے ہوئے تو والد محترم 30 سال کے تھے۔ اور دیکھیے میرا حساب بہت کمزور ہے، اور مولوی وہی اچھا ہوتا ہے جس کا حساب کمزور ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب آپ جوڑیے گا، جب بیٹے 20 سال کے ہوئے تو والد محترم 20 اور 25 55 ہوتا ہے نا؟
اتنے ہوتا ہے نا؟ نہیں 45 ہوتا ہے. میں نے پہلے کہتے میرے صاحب کمزور ہے. اب یقین ہو گیا نا کمزور ہے. 45 سال کے تو بات زبان پہ آ کے رک گئی. صاحبزادے رک گئے. اور جب بیٹے 35 سال کے ہوئے تو باپ 55 کا ہوا. اور جب باپ 55 کا ہوا اور اب بڑھاپے کی طرف مائل ہوا تو بیٹے نے کہا آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ آپ تو خالی بولتے رہتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنی باہر مشقت کرنی ہوتی. بیٹا یوں سمجھانے لگتا ہے جیسے باپ نے کبھی یہ عمر اور زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہاں قرآن روک رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں دونوں. دو ہی صورتیں ہوں گی، یا دو کے دونوں، یہ بٹوین دا لائن لفظ دے رہا ہوں، دونوں کے دونوں خدا نہ خواستہ دنیا سے اٹھ جائے تو کوئی بات ہی نہیں، تم لائق رحم ہو گئے، یتیم ہو گئے. لیکن اگر زندہ ہیں تو ممکن ہے دونوں زندہ رہیں، ممکن ہے دونوں میں سے کوئی ایک لمبی عمر پائے. تو اگر یہ ماں باپ تمہارے لمبی عمر پائیں تو دیکھو انہیں چھڑکنا نہیں. جب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن بات صرف ترجمہ ہی تک شاید رہ جائے آج کی مجلس میں. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے ماں باپ میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بوڑھا ہو جائے تو اسے چھڑکنا نہیں. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جھڑکنا نہیں. جھڑکنا کیا؟ اف بھی نہ کرنا. یعنی حد ہو گئی آپ کی. یہ ہے اف کرنا. آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں. اس کی بھی اجازت قرآن نے کسی قرآن کے ماننے والے کو نہیں دی ہے. میرا جملہ پہنچنا چاہیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اسے قرآن کی ہوا لینے کا حق ہی نہیں ہے جو باپ کی بات پر اف کرتا ہو. اسے قرآن جہیز میں لانے اور دینے کا حق ہی نہیں ہے جو باپ کی بات پر اف کرتا ہو. اسے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو باپ کی باتوں پر اف کرتا ہو. صلوات پڑھ لیں. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اب دیکھیں قرآن اب آپ کے سوشل ویلیوز پر آ گیا. حد ہو گئی. بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ اف کرو نہ جھڑکو. چلیے جھڑکتے تو نہیں ہے مگر قرآن سمجھتا کیوں نہیں ہماری مجبوری؟ گھبرا تو نہیں رہے اس لہجے سے؟ میرے اس لہجے سے گھبرا تو نہیں رہے؟ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد میں آپ کو آشنا کرانا چاہتا ہوں قرآن کے اس مزاج سے جو اس کا گفتگو کا یہاں پہ مزاج ہے. قرآن ہماری باتیں سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے والد ہیں منی آرڈر کے زمانے میں، منی آرڈر کے زمانے کے. ہم ہیں اے ٹی ایم اور پے ٹی ایم کے زمانے کے. مولانا آپ سمجھتے نہیں قرآن کیا جانے ہمارے اس مسائل کو؟ حد ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ چچا نے پیسہ مانگا ہے، پاپا پے ٹی ایم کر دیتا ہوں، اور ابا ہیں 80 سال کے 85 سال کے مثلا کہہ رہے دیکھو جا کے بھیا کو ہمارے چھوٹے بھائی کو منی آرڈر کر کے آؤ. اب انہیں کون سمجھائے؟ حد کر دی. بہت بولتے ہیں. یہ ایج گیپ آئے گا. اور کہنا یہ ایج گیپ آئے گا. مولا متقیان نے بھی یہ کہا کہ اپنے بچوں کو اپنی مرضی پر چلنے کے لیے مجبور مت کرو سماجی زندگی میں، ہے نا. اس لیے کہ تم اپنے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، وہ اپنے زمانے کے لیے پیدا ہوئے. بات میری مطلب کہنے کا مولا کہ کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ بیٹا دیکھو تمہیں انجینئرنگ کرنا ہے، وہ بھی میکینیکل، اور بچہ کہہ رہا ہمیں کمپیوٹر سائنس لینی ہے. ابا کو کمپیوٹر کا معاملہ ہی نہیں معلوم ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ دیکھو انہیں مجبور مت کرو.
انہیں اپنے عہد کے حساب سے جینے کا ہنر سکھاؤ. مولا کہہ چکے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب ریورس میں ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی مجھے بہت تیزی سے چل رہا ہوں، جبکہ میرے پاس 2 فرمائشیں عمران بھائی کی ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں منی آرڈر کر کے آؤ. 85 سال کے میرے ابا، میں کہہ رہا ہوں میں پے ٹی ایم کر دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ ہر وقت موبائل سے کھیلتے رہو تو مجھے سب پسند نہیں ہے، تو موبائل سے پیسہ جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دیکھو چھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، گھبراؤ بھی نہیں، الجھو بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان سے کریمانہ گفتگو کرو. ہے نا؟ کریمانہ گفتگو. کریم سمجھتے ہیں؟ کریمانہ گفتگو میں کیسے سمجھا دوں آسانی سے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے سخی، جو مانگنے پہ دے اسے کہتے ہیں سخی، اور جو بن مانگے دے اسے کہتے ہیں کریم. بھائی جملہ پہنچا؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے پہ دے، ہاتھ پھیلاؤں تو دے، تو وہ ہوتا ہے سخی. اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے دے، یعنی خود ہماری ضرورت کو پہچان لے. اسی لیے حاتم کو سخی کہا گیا ہے، اور ہمارے مولا کو جس نے پکارا کریم ابن کریم پکارا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہ کے بھی الالقاب میں لفظ کریم ہے. بات پہنچانے کے لیے میں نے یہ باتیں عرض کر دی. یعنی کریمانہ گفتگو کرو، خود پہل کرو. وہ کہیں پھر مت سمجھانے بیٹھو، خود پہل کرو. ان کی کمزوریوں کو، ہے نا، لیک آف نالج کو، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. کہ ابا پیسہ بھیجنا بہت ضروری ہے، منی آرڈر 6 دن میں پہنچے گا. ابا ایک طریقہ نیا نکلا ہے، آپ یقین کریں گے 6 سیکنڈ میں پیسہ پہنچا دوں. ابا کہیں بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارے ہم فون پہ بات بھی کرا دیں گے کہ پیسہ پہنچ گیا چچا کو. باپ خوش ہو جائے گا، ہے نا. چھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ قل لہما قولا کریما. ان سے جب بھی گفتگو کرو کریمانہ گفتگو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں تم اپنی زندگی کے ساتھ کریمانہ لب و لہجے میں لے کے چلو گے تو ان میں جینے کی خواہش پیدا ہوگی، تھک کے مرنے کی دعا نہیں کریں گے. صلوات پڑھے محمد تھک کے گھبرا کے. اللہ کرتا کہ اب ہم مر ہی جاتے تو اچھا تھا، یا اللہ اب ہم بچوں پہ بوجھ ہونے لگے ہیں، اب اٹھا لے تو اچھا ہے. کبھی انہیں اس لہجے پر مت آنے دینا، ان سے کریمانہ گفتگو کرنا، تاکہ وہ موت کی بھی تمنا کریں تو خوش ہو کے تمنا کریں. مرنا بھی چاہیں تو لقائے الہی میں مرنا چاہیں، زندگی سے گھبرا کے نہ مرنا چاہیں. اس لیے قل لہما قولا کریما. صرف لہجہ ہی نہیں، ہم تمہاری ایکٹیویٹی پہ بھی نگاہ رکھیں گے، تمہاری باڈی لینگویج بھی ہم دیکھیں گے. یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ آج اخباری زبان میں رائج ہو چکا ہے. ہم تمہاری باڈی لینگویج بھی دیکھیں گے کہ وہ پکارتے ہیں تو تم کس انداز سے جواب دیتے ہو، نہیں کس انداز سے گزرتے ہو، ہم یہ بھی دیکھیں گے. لہذا قرآن نے باڈی لینگویج پہ بھی نگاہ رکھی. کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھو اپنے کاندھوں کو انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکائے رکھنا. مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ایسے جھکے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جھکے ہوئے نہیں.
ہم تمہاری ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھیں گے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کہ تمہارے اعمال میں، عادات و اطوار میں انکساری ہے کہ نہیں۔ نہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے آگے جھکائے رکھنا، یعنی انکساری برتنا، ان کے ساتھ انکساری برتتے رہنا۔ یہ مطالبہ کیوں ہے کہ ان کے ساتھ انکساری برتنا، کاندھوں کو جھکائے رکھنا، تاکہ انہیں تمہارے باپ ہونے پہ فخر ہو۔ جملہ پہنچا؟ تاکہ انہیں تمہارے باپ ہونے پر ناز ہو، وہ کہیں دوسرے سے بھئی بیٹا اللہ کسی کو دے تو ہمارے جیسا۔ ایک صلوات پڑھ لے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے کاندھوں کو ان کے آگے جھکائے رکھنا، تاکہ ماں باپ کی عظمت کا بھی تمہیں اندازہ ہو۔ یہ پورا پیکرے بالا ہے، قد و قامت۔ اس قد و قامت میں سب سے بلند مقام سر ہے۔ کاش وہ جملہ پہنچا سکوں۔ سب سے بلند مقام سر ہے، اور اس سر کو پروردگار عالم نے صرف اپنے آگے جھکوایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا۔ اور پھر عظمت بتائی ماں باپ کی کہ باپ سر کس کے آگے؟ اپنے پروردگار کے آگے جھکانا۔ اور اب اس سر کے بعد پورے بدن میں سب سے بلند مقام کاندھے ہیں، کہ میرے آگے سجدہ کرنے کے بعد کاندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دے۔ صلوات پڑھے سر میرے آگے جھکانا، کاندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دینا، انکساری برتنا۔ اب ایک جملہ صاحبان مودت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو آگے بڑھا دوں، کہ ان دونوں کاندھوں کی، بازوؤں کی حفاظت میں ایک بہت اہم عضو ہوتا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ جو ان بازوؤں کی حفاظت میں ایک آرگن ہے جسے دل کہتے ہیں۔ سر اللہ کے آگے جھکانا، کاندھے ماں باپ کے آگے جھکانا، اور دل کو کسی کے آگے نہ جھکانا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دل جھکانا تو صرف آل محمد کے آگے جھکانا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لیکن 40 منٹ میری گفتگو ہو گئی۔ ٹائم کے معاملے میں تو بہت پابند قلب صادق صاحب تھے، خیر ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر میں بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہوں۔ میں گزارش کر رہا تھا، اب میرے پاس صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں، اور ابھی آیت کے 1.5 حصے باقی رہ گئے ہیں، اور پھر صرف اشارہ کر رہا ہوں اور ایک اور فرمائش سے گزر کے اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب وہ زندہ ہوں گے تو تم ان کے ساتھ انکساری برتو گے، اور جب وہ زندہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ تو یہ خیال رکھنا کہ تمہارے ماں، بہت قیمتی جملہ صرف کر رہا ہوں اور ہر طبقے کے لیے، کہ یہ سمجھنا ہی نہیں کہ تمہارے ماں باپ سے تمہارا کبھی رشتہ منقطع ہو جائے گا، نہیں، وہ زندہ ہیں تب بھی تمہارا رشتہ ان سے ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں تب بھی تمہارا رشتہ تمہارے ماں باپ سے استوار اور قائم ہے، پوتوں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ پوتا جو ہے دادا کو خوب قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، اور آپ تو
پوتا تو دادا کو بخشے گا، آپ کب بخشیے گا؟ کیونکہ پوتے پہ دادا کی ذمہ داری نہیں ہے، پوتے پر جناب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنی تعلیم دے دی ہے تو آپ کے حق میں بڑا اچھا ہے کہ بیٹا آپ کو بخشے گا، لیکن باپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، ہم پر ہے، لہذا ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ مرنے کے بعد میرے ماں باپ، ہم جیسے ہو گئے 58 سال کے، ہمارے والد کو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے، اب زمانہ ہو گیا، بھول گئے نہیں۔ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ ہماری زندگی تک قائم رہے گا، اور ان کے ایصال ثواب کی ذمہ داری ہم پر رہے گی، ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، ہم پر رہے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ان کی بارگاہ میں بھیج دیں کہ جو انہیں قیامت تک کا کام آئے، اور کر رہے ہیں آپ، قیامت تک ان کے کام آتا رہے۔ اس لیے جس قدر بھی بڑا محتاج ہوتا ہے مرنے والا، زندہ بدست مردہ کہا ہی جاتا ہے، ارے مردہ بدست زندہ کہا ہی جاتا ہے، تو جب تک ہے مردہ زندہ کے ہی لیے ہے۔ اب زندوں کو چاہیے کہ اسے اتنا سامان فراہم کر دیں کہ جو انہیں قیامت تک کام آئے۔ یہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے جس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو زندہ ہیں تو ان کے ساری برتوں خدمت کرو، احسان کرو، لیکن جب زندہ نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دست خدمت کو دست دعا بنا لو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے میری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ممکن ہے تم نے کل قرآن نہ پڑھا ہو، تمہیں اندازہ نہ ہو، تم نے باپ کی خدمت نہ کی ہو، توجہ نہ کی ہو، تو اگر تم واقعی نیک بندے بننا چاہتے ہو تو آج بن سکتے ہو۔ وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم واقعی صالح بننا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے تو آج سے شروع کر دو۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ یوں بھی میرا طریقہ رہا ہے، اور عمران بھائی نے فرمائش بھی کر دی، جو تاریخ کسی معصوم کی ولادت یا شہادت سے قریب ہوتی ہے اس تاریخ کا حق یہ ہے کہ اس پر ضرور گفتگو کی جائے۔ اور یوں بھی مجلس کو ایک جو پیٹنٹ بن گیا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے۔ مجلس بھی تو پیٹنٹ ہوتی جا رہی، یعنی ہر بخار میں پیراسیٹامال، ہر بخار میں پیراسیٹامال، تو یہ پیٹنٹ اس سے ذرا سا مجلس بھی تھوڑا سا ہٹائی جانی چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد۔ تو میں گزارش کر رہا تھا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ 40 برس تک ہمارے امام روتے رہے۔ 40 کا لفظ جو ہے وہ بن گیا ہے محاورتاً، عمر کے اعتبار سے 61 سے 96 36 سال بنتے ہیں۔ 36 سال بعد کربلا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بحیات رہے، امام روتے رہے۔ بس دو ہی کردار ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے پڑھائے جاتے ہیں، کربلا سے لے کے شام تک اذیت اٹھائی، اور جب مدینے گئے تو 40 برس تک روتے رہے۔ کیا امامت رونے سے چلے گی؟ بالکل نہیں۔ اب ایک جملہ قبول کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس پہ غور کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا، سنیے گا، پڑھیے گا کہ 12 کے 12 11 کے 11 اماموں میں، غیر بابری امام کا ہے دوسرا ہی ہے، 11 کے 11 اماموں میں سب سے مشکل ترین دور تبلیغ کا، ہدایت کا چوتھے امام کو ملا۔ سب سے مشکل ترین دور
चौथे इमाम को मिला, जहाँ थोड़े से चाहने वाले बिखर चुके थे, है ना। ये जो मुख्तारनामा लोग बच्चों ने देखना शुरू कर दिया है, उससे उन्हें कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा उस वक्त की पॉलिटिक्स का, कि ज़ौजा जासूस है तो शौहर मौलाई है, शौहर जासूस है तो ज़ौजा मौलाई है। सोचिए जब ज़माना ऐसा हो, उस ज़माने में हिदायत करना कितना मुश्किल है। बेशक सबसे मुश्किल दौर हमारे और आपके चौथे इमाम को मिला। और इस मुश्किल दौर में, जुमला कबूल कर लो अजीजों, आगे बढ़ जाओ, कि इस मुश्किल दौर में नहजुल बलागा के मुकाबले की किताब सहीफ़े कामिला दे देना, यह इमाम सज्जाद का कमाल है। शायद मैं जुमला उतनी क़ुव्वत से नहीं पहुंचा सकता। नहजुल बलागा जैसी जिस मेयार की किताब इतने मुश्किल दौर में दे देना, और कर रहे हैं आप, यह इमाम सज्जाद की इमामत का कमाल है। इसके अलावा रसालतुल हुकूक है, जिसमें समाज में जितने भी किस्म के हुकूक पाए जाते हैं, बाप के, बेटे के, दोस्त के, अहबाब के, पड़ोसी के, ताजिर के, ख़रीदार के, हर तरह के, जिससे आपकी पूरी सोशोलॉजी बनती है, सोशल साइंस बनती है। पूरी सोशल साइंस एक तरफ, मेरे मौला का एक रिसाला एक तरफ, और कर रहे हैं। सच पूछे तो उसी की किरणें हैं जिसे लोगों ने लेकर के फैला दी है किताबों में। है ना, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। सहीफ़ा कामिला में एक इमाम की दुआ है, बड़ी तवील दुआ, बेटे की दुआ माँ बाप के हक़ में, बहुत तवील दुआ है। उस दुआ को पढ़ते जाइए, और इन आयात को जो मैंने असरा की तिलावत की है, इसके अलावा जो आयात हैं, इनको एक जगह जमा करके ज़रा पढ़ते चले जाइए उसको, तो आपको लगेगा कि ये दुआ हर आयत की तफसीर बयान कर रही है। हर आयत की तफसीर बयान कर रही है। इमाम फरमाते हैं, पालने वाले मुझे तौफीक दे कि मैं अपने माँ बाप को समझूं। आप सोचिए इस दुआ को कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। मुझे इसकी तौफीक अता कर, यानी ये भी तू अता करेगा तब हमारी समझ में आएगा कि माँ बाप क्या, मुझे उनके समझने की, उनकी खिदमत की तौफीक अता कर। और उसके बाद फिर इमाम माँ बाप की अजमत बयान करना शुरू कर। पहले तौफीक की दुआ कराई, और फिर समझा रहे हैं कि मुझसे तो समझ लो कि मैं बता दूं तुम्हें, ताकि तुम्हें वो तौफीक मैसर हो जाए। अजीजों, अब इस पहलू को महसूस कर ले, पूरी सहीफ़े कामिला दुआओं से तश्कील है, पूरी किताब दुआओं से तश्कील है। वो इमाम जिससे खुतबा छीन लिया गया हो, यानी इमाम 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी को भी बिठा के नसीहत नहीं कर सकते। जासूस बैठे हुए हैं, ज़िंदगी पूरी नज़रबंद की गुजर रही है, किसी से बात नहीं कर सकते, तबलीग कैसे करेंगे। माशाल्लाह समझदार लोग हैं, और दिल्ली वाले तो सियासी नुक्ते नज़र से और ज़्यादा गहमा गहमी में रहते हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। नज़रबंद है, ज़िंदगी नज़रबंदी की गुजर रही है, आज़ादी नहीं है। जुमा पढ़ा नहीं सकते, जुमा पढ़ाएं तो खुतबे जुमा का मौका मिलेगा, 100, 200, 500, 1000 आदमी को खिताब करेंगे। मीटिंग कर नहीं सकते, स्कूल लगा नहीं सकते, फिर बताइए तबलीग कैसे करेंगे। बस ये आखिरी जुमला, फिर तबलीग कैसे करेंगे। स्कूल लगा नहीं सकते, लोगों को बिठा करके नसीहत कर नहीं सकते, दर्स दे नहीं सकते, खुतबा दे नहीं सकते, फिर लोगों तक बात पहुंचाएंगे कैसे।
تو جو بھی امام کی معرفت رکھتے تھے وہ ملنا تو چاہتے ہیں مگر مل نہیں سکتے، پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ نہیں سکتے، بس امام نے طریقہ بدل دیا۔ مسجد وہی مسجد نبوی، دروازہ وہی مسجد میں کھلنے والا، امام نے مسجد نبوی کا ایک گوشہ اختیار کر لیا، اور جتنی نصیحتیں تھیں ہر نصیحت کو دعا کا لہجہ دے دیا۔ کہاں رہ گئے آپ؟ ہر نصیحت کو دعا کا لہجہ دے دیا۔ لہجہ دعا کا کیوں دیا؟ اس لیے دعا کا دیا کہ گلی کے اندر اگر کوئی مجھے نام لے کے کہے، مجھ سے براہ راست کہے، تو میں اس سے لڑ جاؤں گا، کیوں کہا؟ یا یوں بھی اگر بول رہا ہو تو میں لڑ جاؤں گا، کسے کہہ رہے ہو بھائی؟ مگر وہی کوئی شخص کسی انسان کو نہ پکارے بلکہ اپنے اللہ سے کہے، پالنے والے زمانہ خراب ہو گیا ہے تو کسی قانون کو حق نہیں ہے کہ اسے گرفتار کرے۔ امام نے لہجہ دعا کا دے دیا اور ہر بات بعنوان دعا کہنی شروع کر دی۔ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے اپنے مصلے امام کے مصلے کے قریب لگا لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نماز یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، امام دعا کرتے جا رہے ہیں، چاہنے والے نصیحتیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے اتنی ٹیکنیکل امام کی ہدایت تھی اس پرآشوب دور میں۔ پھر کبھی کے لیے تفصیل اٹھا کے رکھیے، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک لفظ مشہور ہے، بیمار کربلا۔ اتنا بیمار کر دیا کہ امام کی خدمتوں پر پردہ پڑ گیا ہے نا۔ امام سجاد کی خدمتوں کو کوئی توجہ ہی میں نہیں لاتا، سننے والا امام سجاد کو صرف رونے کے لیے مختص کر چکا ہے، کبھی لفظوں کی ترکیب پہ غور ہی نہیں کیا۔ کبھی بیمار مدینہ سنا ہے؟ نہیں۔ بیمار کوفہ سنا ہے؟ نہیں۔ بیمار شام سنا ہے؟ نہیں۔ صرف بیمار کربلا، کیونکہ امام ایک دن، سوا دن، 1.5 دن جو بھی روایت قبول کر لیں، صرف کربلا میں بیمار تھے۔ امام ایک سیکنڈ کے لیے بھی بطور امام غش میں نہیں رہ سکتا۔ میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ امام بطور امام ایک سیکنڈ بھی غش میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اگر غش میں ہوگا تو وہ بے خبر مانا جائے گا، اور امام اپنے زمانے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں رہتا۔ امام بیمار تبھی تک تھے جبکہ امام وقت امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام امام وقت تھے، 2 امام موجود تھے، 5ویں امام بھی امام تھے، 4تھے امام بھی امام تھے، تو امام غش میں تھے۔ اور ادھر شہادت امام حسین کے بعد آپ بتائیے ایک سیکنڈ کو بھی غش آیا ہو؟ شہادت سے پہلے کیا تھا؟ صرف بھوک اور پیاسی تو تھی۔ کبھی غور کریں، یہ مسائب ہی ہیں مگر چند جملے ذرا غور کر لیں۔ صرف بھوک اور پیاسی تو تھی، تو بھوک اور پیاس میں علی اکبر بھی تھے، کہاں غش میں تھے؟ 6 مہینے کا اصغر بھی بھوک و پیاس میں تھا، وہ کہاں غش میں تھا؟ وہ تو اتنا بیدار تھا کہ صدائے حل من سنی تو اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ تو صرف بھوک اور پیاس کی اذیت تھی نا۔ مگر عاشورہ کے بعد گلے میں خاردار طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اس کے اوپر سے کبھی نیزے چبائے جا رہے ہیں، کبھی تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ غش تو اس عالم میں آنا چاہیے نا۔
اس اذیت اتنا لوہا اٹھانے کے بعد اب تازیانے بھی پڑے، نیزے بھی چبھوئے جائے اور پا برہنہ کانٹوں پہ چلایا بھی جائے، غش تو اس میں آنا چاہیے نا، مگر ایک لمحہ کو بھی پھر امام کو غش نہیں آیا، اس لیے کہ امامت ایک سیکنڈ کے لیے بھی غش میں نہیں رہ سکتی۔ بس عزاداروں، ہاں ایک بیٹے کو باپ کا پرسہ دینا ہے، کربلا تو ہر غم کو بانٹ لیتی، بڑا اچھا شعر ہمارے بھائی نے پڑھا، کربلا ہر غم کو بانٹ لیتی۔ اگر کبھی باپ یاد آئے نا تو سید سجاد کو یاد کرنا، سید سجاد کو یاد کر لینا۔ جب انسان اپنے باپ کا فاتحہ کر لیتا ہے، ایصال ثواب کر لیتا ہے، مجلس کر لیتا ہے، اور 200-400 آ کر کے پشت پہ ہاتھ رکھ کر کے پرسہ دے دیتے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، غم کم ہونے لگتا ہے، غم کم ہونے لگتا ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، تسکین بڑھ جاتی ہے۔ مگر ہائے سجاد کہ جس وقت پرسہ دیا جانا تھا کوئی مسلح کھینچ رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم ماشاءاللہ اس سخت ترین زمانے میں اور آج کے سخت ترین موسم میں بھی اتنے چاہنے والے جمع ہو گئے پرسہ دینے کے لیے، غم بانٹنے کے لیے، مگر ہائے سجاد، خدا کی قسم امام سے جب پوچھا گیا میرے مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو غم کا اظہار کیا ایک لفظ سے، الشام، الشام، الشام۔ ہاں اس لیے کہ شام ایک طویل مدت غم تھی، ایک طویل مدت غم تھی، مگر میں نے امام کا چہرہ شام میں زرد نہیں دیکھا، امام کے پاؤں میں دربار شام میں میں نے راشا نہیں دیکھا، مگر روایت کے روزن سے مجھے کربلا کے ایک عجیب منظر ملا۔ عزاداروں، جب امام سجاد کو 11 محرم کو جب اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ گنج شہیدہ سے گزارا جانے لگا تو جوان بیٹے نے باپ کا جنازہ بے گور و کفن جلتی زمین پر پڑا دیکھا، امام کا چہرہ زرد پڑنے لگا، پیروں میں راشا آ گیا۔ چاہنے والی پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا، اپنے کو ناقے سے گرایا اسی لیے کہ نگاہ سجاد باپ کی طرف سے ہٹ کے ہماری طرف مڑ جائے۔ ارے پھوپھی باپ کے جنازے اور بیٹے کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی۔ سید سجاد میرے لال میری طرف دیکھ، یہ زہرا کی جائی ہے جو امامت کی حفاظت کر رہی، میرے لال میری طرف دیکھ، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے کا پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، نہ دفن کر سکتا نہ کفن دے سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے مرحوم احتشام صاحب کی روح کو معصومین کے جوار میں جگہ عنایت ہے، پالنے والے متعلقین کو صبر عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے جس مومن پر بھی کوئی تکلیف شرعی ہو اسے
सुबुकदोश होने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इस मूजी मरज़ को जो फिर फैलना शुरू कर रहा है, इसे नुस्त नाबूद फरमा और तमाम ज़ालिमों को नुस्त नाबूद फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के मुइन मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम एहतिशाम अहमद साहब इब्ने नज़र अहमद साहब की रूह को ईसाल सवाब اللهم صل على محمد